الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 84ویں آیت سے لے کر 86ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم عذاب ولا هم ينصرون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کے ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور اس چیز کی تم خود گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر عذرائے ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بیشتر مشرکین مدینہ کے دو مشہور قبائل اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے، اور یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور یہود مدینہ کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر ان عرب قبائل کے خلیف بن کر ان کو باہم لڑاتے رہنے کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے خلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے۔ یہود گو تعداد میں کم تھے مگر یہ مالدار قوم تھی، اور اوس و خزرج کو لڑا کر اپنا سیاسی تفوق بھی برقرار رکھتے تھے اور اسلحہ بھی بیچتے تھے۔ جس کے یہ تاجر تھے، ان یہود کی بالکل وہی مثال سمجھیے جو آج سے کچھ مدت بیشتر روس اور امریکہ کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں اور آپس میں بھی ان میں اختلاف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی رہتی تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا اور دوسرا دوسرے کا، اس طرح یہود کئی طرح کے فوائد اٹھاتے تھے۔ ان کا اسلحہ بھی فروخت ہوتا تھا اور سیاسی تفوق بھی برقرار رہتا تھا۔ یہود کا اپنے قبیلے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے، وہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے، اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیا کریں گے۔ اب قبیلہ اوس و خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں خلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ اب ایک جنگ میں
مثلا اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کے قیدی بھی ان کے ہاتھ آئے تھے اور بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اللہ کا حکم ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو تو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو تو کہتے کیا کریں، اپنے دوستوں خلیفوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ گویا 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور 1 کام اللہ کے حکم کے مطابق، جس کا سبب بھی وہ خود ہی بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تعمیل کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے تو بعض احکام کی تعمیل اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، اور ایسا انکار دراصل پوری کتاب اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے نہیں ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں ہمیں 2 نقطے ملے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہ پالیسی جو یہود نے پہلے کر رکھی تھی مسلمانوں کے خلاف، آج بھی ان کی وہی پالیسی ہے، اور اسی طرح کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کرنا اور کچھ حصوں پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ان کی پالیسی جاری و ساری ہے۔ اور یہ وہ قوم تھی کہ جس میں دنیا کی ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، اور یہ چنی ہوئی قوم جب اپنے مقام سے گری تو بالکل گر گئی، اور یہ چنی ہوئی قوم کا حال بالکل ایسے ہی ہوا جیسے ابلیس کا حال ہوا، اور وہ فرشتوں میں رچ بس گیا اور عبادت کرتے کرتے فرشتوں میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، مگر جب ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرا تو پھر اس حد تک گرا کہ وہ شیطان لعین بن گیا، اور قیامت تک اس کو جو ہے وہ دھتکار دیا گیا اور وہ شیطان قرار پایا۔ بالکل ایسی ہی قوم یہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، یہود کا معاملہ ہے، اور افسوس کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ان کی پیروکار ہے۔ جو خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے کتاب الہی میں درج فرما دیں، اور ایسی برائیاں جو ہے وہ بعد میں مسلمانوں میں بھی پائی جائیں گی، اور جو مسلمان ان برائیوں سے بچ گئے وہ فلاح پا گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طاقتیں ہیں اور ان میں خلیف بن جاتے ہیں مسلمان ممالک، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ اسلحے کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، ان سے جہاز لیے جاتے ہیں اور وہی جہاز دوسروں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی طاقت نہیں رہتی، ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے اور وہ اپنی حکمرانی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور جو حکم مسلمانوں کو متحد رہنے کا دیا گیا تھا انہوں نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور انہوں نے ان کو تقسیم کیا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ حصے پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا بیشتر حصے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے، اور یہی عہد حاضر کا سیکولرزم ہے کہ اتنا ہی دین جتنا ہماری طبیعت کو راس آتا ہے عمل کریں گے، باقی دین سے ہماری کوئی غرض نہیں۔ یہی سیکولرزم کا نعرہ ہے، اور یہی اس وقت